کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی نہ امریکی صدر ہے نہ روسی صدر، کہ ایک شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو کیمپوں میں بند کیا دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چلا رہا ہے، اور کہ ایک لیڈر جو 21ویں صدی کا سب سے خطرناک ڈکٹیٹر کہلایا جاتا ہے اپنے ملک میں خدا کی طرح پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہے چین کے صدر شی جن پنگ کی کہانی، اور آج میں آپ کو ایسے حقائق بتاؤں گا جو آپ کی سوچ بدل دیں گے۔ تو ٹھہرے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ کہانی طاقت، خوف، تشدد اور عالمی تسلط کی کہانی ہے۔ 15 جون 1953 بیجنگ میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام شی جن پنگ۔ اس کے والد شی جونگ شون چینی کمیونسٹ پارٹی کے اہم رہنما تھے، لیکن 1960 کی دہائی میں ماؤ زیتونگ کی کلچرل ریولوشن نے سب کچھ بدل دیا۔ شی جن پنگ کے والد کو غدار قرار دے دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور 15 سال کا نوجوان شی جن پنگ دیہات میں بھیج دیا گیا۔ 7 سال غربت، مشقت۔ دوستو، ذرا تصور کریں، ایک امیر خاندان کا بچہ اچانک کچھ نہیں، لیکن یہی تجربہ شی جن پنگ کو سخت بنا گیا، بے رحم بنا گیا۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ طاقت سب کچھ ہے اور کمزوری موت ہے۔ 1970 کی دہائی میں جب حالات بہتر ہوئے، شی جن پنگ نے سیاست میں قدم رکھا، آہستہ آہستہ، احتیاط سے، ہر قدم سوچ سمجھ کر۔ وہ مختلف صوبوں میں گورنر بنے، شنگھائی کے پارٹی سیکرٹری بنے۔ 2007 میں انہیں کمیونسٹ پارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل کیا گیا، اور پھر 2012 میں تاریخ بدل گئی۔ شی جن پنگ چین کے صدر بن گئے۔ اس وقت دنیا نے سوچا یہ ایک عام لیڈر ہے، کچھ سال رہے گا پھر چلا جائے گا، لیکن دنیا غلط تھی، بہت غلط۔ شی جن پنگ نے طاقت میں آتے ہی ایک مہم شروع کی، نام کرپشن کے خلاف جنگ۔ سنتا اچھا ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کا بہانہ تھا۔ ہزاروں کمیونسٹ پارٹی کے افسران گرفتار ہوئے، جنرلز، وزراء، گورنرز، کوئی نہیں بچا۔ دوستو، یہ صفائی نہیں تھی، یہ خونی تطہیر تھا۔ اور سب سے بڑا اقدام، 2018 میں شی جن پنگ نے آئین بدل دیا۔ چین میں صدر کی مدت 10 سال تک محدود تھی، لیکن شی نے یہ حد ختم کر دی۔ مطلب وہ عمر بھر چین کے صدر رہ سکتے ہیں، زندگی بھر، جب تک وہ چاہیں۔ چین میں لوگوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، کیونکہ بولنے کی آزادی ہی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں اصل متنازع حصے پر۔ شنجیانگ، چین کا مغربی صوبہ، یہاں لاکھوں ویغور مسلمان رہتے ہیں۔ 2017 سے شی جن پنگ کی حکومت نے ایک خوفناک مہم شروع کی۔ 10 لاکھ سے زیادہ ویغور مسلمانوں کو تعلیمی کیمپوں میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ تعلیمی کیمپ نہیں تھے، یہ جیلیں تھیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے، زبردستی نس بندی کی جاتی ہے، اسلامی عبادات پر پابندی ہے، لوگوں کو چینی ثقافت اپنانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسے جدید دور کی نسلی کشی کہا ہے۔ لیکن چین کیا کہتا ہے؟ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ دوستو، کیا 10 لاکھ لوگ سب دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ہانگ کانگ برطانیہ سے 1997 میں چین کو واپس ملا۔ معاہدہ تھا ہانگ کانگ کو 50 سال تک آزادی رہے گی، ایک ملک دو نظام۔ لیکن 2020 میں شی جن پنگ نے نیشنل سیکیورٹی لا نافذ کر دیا۔ اچانک احتجاج غیر قانونی ہو گیا، آزادی اظہار ختم ہو گئی، جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا جانے لگا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ چین کا جواب؟ ٹینکیں، پولیس، گرفتاریاں۔ آج ہانگ کانگ کی آزادی صرف یادوں میں ہے۔ الزام نمبر 3، تائیوان پر خطرہ۔ تائیوان ایک چھوٹا سا جزیرہ، خود مختار، جمہوری، لیکن چین کہتا ہے تائیوان ہمارا حصہ ہے۔ شی جن پنگ نے کھلے عام کہا تائیوان کو چین کے ساتھ متحد ہونا ہوگا، طاقت سے بھی۔ چین کے جنگی جہاز تائیوان کے گرد گھومتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، صرف تنقید نہیں، دیکھتے ہیں شی جن پنگ نے کیا اچھا کیا۔ شی جن پنگ کے دور میں چین نے 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چین آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے، ٹیکنالوجی میں امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے۔ 5G، AI، کوانٹم کمپیوٹنگ، ہر جگہ چین آگے بڑھ رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، دنیا کا سب سے بڑا بنیادی ڈھانچے کا پروجیکٹ۔
60 سے زیادہ ممالک میں چین سڑکیں، پل، بندرگاہیں بنا رہا ہے۔ پاکستان میں سی پیک یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ چین نے چاند کی تاریک سطح پر اترنے والا پہلا ملک بننے کا اعزاز حاصل کیا، مریخ پر بھی روور بھیجا، اپنا خلائی اسٹیشن بنایا۔ 2024 میں شی جن پنگ اپنے تیسرے دور میں داخل ہو چکے ہیں، 70 سال کے، لیکن طاقت ہاتھ سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں شی جن پنگ ماؤ زے تنگ کے بعد چین کے سب سے طاقتور لیڈر ہیں، لیکن یہ طاقت کس قیمت پر؟ لاکھوں مسلمانوں کے ظلم کی قیمت پر؟ ہانگ کانگ کی آزادی کی قیمت پر؟ خوف اور نگرانی کی قیمت پر؟ تو دوستو، شی جن پنگ کون ہیں؟ ایک ویژنری لیڈر جس نے چین کو سپر پاور بنایا، یا 21ویں صدی کا خطرناک ترین ڈکٹیٹر؟ ایک شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالا، یا وہ شخص جس نے لاکھوں مسلمانوں کو کیمپوں میں بند کیا؟ حقیقت پیچیدہ ہے۔ شی جن پنگ نے چین کو طاقتور بنایا، لیکن جمہوریت، آزادی، انسانی حقوق سب قربان ہو گئے۔ آج کا چین طاقتور ہے، امیر ہے، لیکن آزاد نہیں ہے۔ اور جب طاقت ایک شخص کے ہاتھ میں ہو تو تاریخ بتاتی ہے نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے، کیا شی جن پنگ ایک نیا عالمی نظام بنا رہے ہیں یا ایک خوفناک ڈکٹیٹرشپ؟ وقت بتائے گا۔